بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیمار مسلمان کو اس کی صحت کی عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب مسلمان بندے کو جسمانی بیماری پہنچتی ہے یا مبتلا کر دیا جاتا ہے تو نیکی لکھنے والے فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے نیک اعمال لکھتا رہے جو یہ صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ اگر اللہ نے شفا دے دی تو اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتے ہیں اور گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کسی کا ذکر کرتے پھر اس کے لیے دعا مانگتے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنے سے شروع کرتے، اور ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا جھاڑ دیتا ہے جیسا کہ درخت کے پتے گرتے ہیں، اور فرمایا کہ جب بندے کے لیے ایک بلند درجہ جنت میں مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ بندہ اپنے عمل سے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال کو اور اس کی اولاد کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، پھر آزمائش پر اس کو صبر عطا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے طے کیا گیا تھا۔ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کی ذات کو، اس کے مال کو اور اس کی اولاد کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اس حال میں کہ اس پر کوئی خطا نہیں ہوتی۔ آزمائشوں کی وجہ سے اس کی تمام خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو تم اس کو اپنے لیے دعا کا کہو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جب آزمائشوں میں مبتلا ہونے والوں کو بہت ثواب دیا جائے گا تو اہل عافیت سلامت رہنے والے قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے چمڑے کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تاکہ ان کو بھی ان کے برابر ثواب مل جاتا۔ بے توجہی سے مانگی گئی دعا کی مثال۔ مگر دعا توجہ سے مانگے، بے توجہی سے مانگی گئی دعا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی حاکم کو اپنی درخواست پیش کرے اس طور پر کہ حاکم کی طرف پیٹ کرے اور اپنا منہ کسی دوسرے دوست کی طرف کر لے اور عرض پڑھنا شروع کرے، دو جملہ پڑھ کر دوست سے ہنسی مذاق کرنے لگے، پھر دو جملہ پڑھے، ایسی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ بلکہ الٹا یہ شخص سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ دعا وہ واحد عبادت جو دنیا کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک خصوصیت دعا میں اور عبادات سے زیادہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ اگر دعا دنیا کے لیے ہو تو عبادت نہیں رہتی، مگر دعا ایک ایسی چیز ہے یہ اگر دنیا کے لیے ہو تب عبادت ہے اور ثواب ملتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ سے مال مانگے، دولت مانگے اور کوئی دنیاوی حاجت مانگے، جب بھی ثواب کا مستحق بنے گا۔ بالخلاف اگر طبیب نے رائے دی کہ تم آج دن بھر کھانا نہ کھانا، نقصان ہوگا، اس نے کہا لاؤ روزہ ہی رکھ لوں، تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ روزہ رکھنا مقصود نہیں۔ ایسے ہی کوئی مسافر تھا تو مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لی تاکہ سرائے ہوٹل کا کرایہ بچ جائے، تو اس کو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا دعا خواہ دینی مقصد کے لیے ہو یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہو، مگر ناجائز امر کے لیے نہ ہو تو عبادت ہی عبادت ہے۔ مسلمانوں نے جہاں اپنی کامیابی کے دوسرے طریقوں سے تغافل برتا ہے، افسوس ہے کہ وہ دعا جیسی سہل اور آسان چیز سے بھی تغافل برت رہے ہیں۔ اگر کم از کم ہر مسلمان عزت اسلام اور عزت مسلمین اسلام کے لیے دعا ہی کرتا رہے اور برابر اس میں لگا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد آثار قبول نظر آئیں گے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو سن لو، اپنی دعاؤں سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لو۔ اگر تم نے درود شریف نہیں پڑھا تو تمہاری درخواست آسمان پر نہیں جائے گی، نیچے ہی پڑے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔